کن صورتوں میں روزہ ٹوٹے تو قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوتے ہیں، کس صورت میں صرف قضا لازم ہوتی ہے؟ تیسری صورت نہیں ہو سکتی کہ کفارہ لازم ہو اور قضا لازم نہ ہو، ایسا نہیں ہوتا، یا تو قضا کفارہ دونوں لازم ہوں گے یا صرف قضا لازم ہوگی کفارہ نہیں۔ کفارے کا مطلب یہ ہے کہ انسان 60 روزے لگاتار رکھے، یہ کفارہ ہے، اور ایک روزہ توڑنے کا وہ کس طرح ٹوٹے گا تب یہ کفارہ لازم ہوگا، وہ میں تفصیل عرض کرتا ہوں۔ لیکن کفارہ جب آپ لفظ سنیں کہ روزے کا کفارہ، تو اس میں اولاً جو شریعت نے ایک سزا مقرر کی ہے وہ 60 روزے لگاتار رکھنا، پے در پہ رکھنا۔ اس میں درمیان میں اگر ایک روزہ بھی چھٹ گیا، مثلا 59 رکھے اور پھر 60واں روزہ چھٹ گیا، تو سمجھ لیجئے سب روزے پچھلے کے گئے، وہ نفل بن جائیں گے، دوبارہ کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ ہاں اگر خواتین ہیں اور ان کے جو مخصوص ایام درمیان میں آتے ہیں اس میں گیپ آ جاتا ہے، تو ان کے لیے شروع یعنی پہلے اور پھر حیض کے بعد والے جو روزے ہیں ان کو ملا کر گنتی پوری کرنے کی اجازت ہے۔ مثال کے طور پہ ابھی 10 روزے رکھے تھے، حیض شروع ہو گیا، پھر اس کے بعد مزید روزے رکھیں تو یہ پہلے والے 10 کاؤنٹ ہوں گے باقاعدہ۔ تو حیض و نفاس اگر درمیان میں آ جائے تو ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن مردوں کے لیے ضروری ہے کہ 60 روزے لگاتار ہی رکھنے ہوں گے۔ تو جب بھی قضا اور کفارہ لازم ہوتا ہے، یعنی ہم کہتے ہیں کفارہ لازم ہو گیا، تو سمجھ لیجئے کہ قضا خود بخود 7 لازم ہوگی، تو گویا کہ 61 روزے رکھنے ہوتے ہیں، 60 کفارے کے اور ایک روزہ قضا کا۔ ان 60 میں پے در پہ ہونا لازم ہے، ایک روزہ علیحدہ کر کے آپ رکھ سکتے ہیں، جو قضا کا روزہ ہے وہ علیحدہ کر کے رکھ سکتے ہیں، وہ ان کے ساتھ متصلاً رکھنا لازم نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی روزہ رکھنے پہ بالکل قدرت نہ رکھتا ہو تو پھر ہے 60 مساکین کو پیٹ بھر کر کھانا کھلانا، لیکن جب تک انسان روزہ رکھنے پر قدرت رکھتا ہے وہ مساکین کو کھانا نہیں کھلائے گا، پہلے وہ روزے رکھے گا۔ اب یہ ذرا سماعت فرما لیں کہ قضا اور کفارہ دونوں کس صورت میں لازم ہوتے ہیں۔ پہلے اچھی طریقے سے یاد رکھیں کہ روزہ جب ٹوٹے گا تو اس کی 4 صورتیں بنتی ہیں، یا تو وہ عمدن توڑا ہوگا، یا خطاً ہوگا، یا سہون ہوگا، یا اکراہن ہوگا۔ عمدن کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان کو روزہ یاد ہو اور بغیر کسی مجبوری کے جان بوجھ کر روزے کو توڑ دے، اور ایسی چیز سے توڑے کہ جس میں لذت پائی جاتی ہو۔ چلیں وہ ایک الگ مسئلہ بنا لیتے ہیں، پہلے یوں سمجھ لیں کہ روزہ یاد ہے اور انسان بغیر کسی عذر کے جان بوجھ کے روزہ توڑ دیتا ہے، تو سمجھ لیجیے عمدن روزہ توڑنا کہلائے گا۔ دوسرا ہے خطاً۔ خطاً کا مطلب یہ ہے کہ روزہ تو یاد ہوتا ہے لیکن روزہ توڑنے والا عمل انسان جان بوجھ کر نہیں کرتا، ارادتاً نہیں کرتا، اچانک ہو جاتا ہے، غلطی سے ہو جاتا ہے۔ جیسے کوئی منہ میں پانی لے کر کلی کر رہا تھا، حالت روزہ تھی اور وضو کر رہا ہے مثال کے طور پہ، کہ اچانک کلی کرتے کرتے ایک دم جھٹکا لگا اور حلق سے نیچے پانی اتر گیا، تو اب اس میں اس نے ارادہ تو نہیں کیا تھا، تو بیچارہ روزے کو باقی رکھنا چاہتا تھا، جھٹکا کسی اور نے دھکا دے دیا، جھٹکا لگ گیا، اچانک اتر گیا، تو یہ خطاً روزہ ٹوٹنا کہلاتا ہے۔ عمدن میں بھی روزہ چلا جاتا ہے اور خطاً میں بھی چلا جائے گا۔ تیسرا ہے سہون۔ سہون کا مطلب ہوتا ہے کہ روزہ بالکل یاد نہ ہو اور انسان روزہ توڑنے والا کوئی عمل کر لے، تو یہ سہون کہلاتا ہے۔ جیسے بسا اوقات جب شروع کے ایام ہوتے ہیں تو ایک روٹین بنا ہوتا ہے کھانے کا پینے کا، تو انسان کو بعض اوقات یاد نہیں رہتا، آئے اور پھر سے پانی نکال کر پی لیا، پھر یاد آیا ارے آج تو میرا روزہ ہے، تو ایسی صورت میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جیسے کہ حدیث بھی عرض کی تھی کہ جب کسی کے بارے میں اس طرح بھولے سے کھا پی لینے کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس سے کہو کہ اپنا روزہ پورا کر لے، اس لیے کہ اسے اللہ تبارک و تعالی نے کھلایا اور پلایا ہے۔ اس کا مطلب اگر کوئی شخص بھولے سے کھا پی رہا ہے تو گویا کہ اس فعل کی نسبت پھر شخص کی طرف نہیں ہوگی بلکہ خاص اللہ کی طرف کی جائے گی کہ اللہ نے اس کو کھلایا پلایا ہے۔ تو اب وہ شخص چاہے کمزور ہو، چاہے طاقتور بوڑھا ہو، چاہے جوان عورت ہو، چاہے مرد، سب کے لیے حکم ایک ہے کہ اگر سہون روزہ کسی نے بظاہر توڑ دیا ہے تو اس سے روزہ حقیقتاً نہیں ٹوٹتا ہے بلکہ وہ حالت روزہ میں رہے گا۔ اور اکراہن کا مطلب وہی اکراہ شرعی اگر پایا جائے، مثال کے طور پہ کوئی شیطان صفت شخص ہے اور اس نے گن پوائنٹ پہ کہا کہ روزہ توڑ دو، اور روزے دار کو یقین ہے کہ یہ جو کہہ رہا ہے وہ کر گزرے گا، اس طرح صحیح کوئی دھمکی دے قتل کرنے کی، عضو تلف کر دینے کی، تیری آنکھ پھوڑ دوں گا، انگلی کاٹ دوں گا، زبان کاٹ دوں گا، دانت توڑ دوں گا، تو یہ اس طرح کی صحیح دھمکی اگر کوئی دیتا ہے تو پھر انسان روزہ توڑ سکتا ہے۔ اس صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن
اس پر مطلب گناہگار نہیں ہوگا۔ عمدن کی صورت میں اگر بغیر کسی عذر کے توڑے گا تو گناہگار ہوگا۔ خطاً کے اندر گناہ تو نہیں ہے، لیکن اس کو احتیاطاً توبہ کرنی ہوگی کہ اتنا غافل کیوں ہوا تھا کہ روزہ ٹوٹنے کا سبب بنا۔ سہون کے اندر کوئی گناہ نہیں ہے اور روزہ ٹوٹتا بھی نہیں ہے، آپ کو پتا ہے۔ اکراہن کے اندر گناہ نہیں ہے لیکن روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سہون میں روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن عمدن میں، خطاً میں اور اکراہن تینوں صورتوں میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب جب ٹوٹ جاتا ہے تو اس پہ قضا ہے یا کفارہ کیا ہے، اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے۔ یاد رکھیں قضا اور کفارہ چند صورتوں میں لازم آئے گا۔ اس میں نمبر ایک، پہلا یہ کہ ادائے رمضان کا روزہ ہو۔ اس کا مطلب اگر آپ نے قضا روزہ رکھ رہے ہیں رمضان کا اور خدا نخواستہ جان بوجھ کے توڑ دیا، نفلی روزہ جان بوجھ کے توڑ دیا، منت کا روزہ رکھا جان بوجھ کے توڑ دیا، اس میں کفارہ نہیں ہوتا، اس میں صرف قضا ہے۔ ہاں توڑنے کا اگر بلا عذر توڑا تو گناہگار ہو سکتے ہیں، لیکن جو کفارہ لازم ہوتا ہے اس کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ ادائے رمضان کا روزہ ہو۔ جیسے بھی رمضان آ رہا ہے، ہم روزہ رکھ رہے ہیں، اس میں توڑے تب ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ رات میں نیت کی ہو، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دن میں بھی نیت ہو سکتی ہے فقہ حنفی کے مطابق اگر رات میں آنکھ نہ کھلے تو، لیکن اگر فرض کر لیا آپ نے دن میں آنکھ کھلی، روزہ رکھ لیا، نیت کر لی اور خدا نخواستہ پھر اگر روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو اس پر قضا تو ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ تو آپ کی خدمت میں ذکر کر رہے تھے کہ بعض صورتوں میں قضا اور کفارہ لازم ہوتا ہے، وہ ذرا اس کے لیے چند چیزوں کا اجتماع لازم ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ ادائے رمضان کا روزہ ہو، پہلی شرط یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ رات میں نیت کی ہو۔ دن میں اگر بالفرض نیت کر کے روزہ توڑ دیا گناہگار ضرور ہوگا، لیکن اس پہ قضا ہے، کفارہ نہیں ہوتا۔ تیسرا یہ کہ قصدن عمدن توڑا ہو، جیسے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قصدن روزہ جان بوجھ کے کہ روزہ یاد ہے، پھر روزہ توڑنے والا عمل بھی جان بوجھ کر قلبی خوشی کے ساتھ کریں تو یہ۔ چوتھا اس کی شرط یہ ہے کہ کوئی صحیح عذر بھی نہ ہو، کوئی عذر شرعی بھی نہ ہو۔ مثال کے طور پہ جیسے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، مریض ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، اچانک حالت خراب ہو جاتی ہے اور ضروری ہوتا ہے کہ ان کو کوئی نہ کوئی مطلب میڈیسن وغیرہ دیں۔ اسی طریقے سے بعض دمے کے مریض ہوتے ہیں، انہیلر وغیرہ یوز کرتے ہیں، ایک دم اچانک طبیعت بگڑ جاتی ہے، یا بعض مریض نہیں ہے لیکن بہت ہی کمزور ہوتے ہیں، بے ہوش ہو کے گر گیا ہے، ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہو گئے ہیں، اب جلدی جلدی اس کو پانی پلانے کا سلسلہ ہو جاتا ہے۔ اس طرح کی جب صورتحال ہو، اب اگرچہ وہ بالفرض ہوش میں بھی ہے، اسے پانی پلایا جا رہا ہے، یہ قصدن عمدن ہی روزہ توڑنا ہوگا، لیکن چونکہ یہ صحیح عذر شرعی اس کے ساتھ ہے تو اس پر قضا کفارہ لازم نہیں ہے۔ تو یہ ضروری ہے کہ کوئی صحیح عذر شرعی کی بنا پہ نہ توڑاؤ، ویسے ہی توڑ دیا، بس بھوک لگ رہی ہے زیادہ، یہ کوئی عذر صحیح شرعی نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کسی عام ڈاکٹر نے سر درد کے اندر، داڑھ درد کے اندر توڑ دے روزہ، آپ کوئی بات نہیں، بعد میں رکھ لیجئے گا، اس طرح کہا، تو اس طرح کے مطلب غلط قسم کے مشورہ دینے والے ڈاکٹر کا مشورہ مان کر روزہ توڑ دیا، یہ اس پر بھی قضا کفارہ لازم ہوگا۔ تو کوئی صحیح عذر شرعی نہ ہو اور پھر انسان ادائے رمضان کا روزہ جس میں رات میں نیت کی تھی جان بوجھ کر قصدن عمدن توڑے تو کفارہ لازم ہوگا۔ ایک یہ کہ جنایت بھی کامل ہونی چاہیے تھے کہ کن صورتوں میں قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوتا ہے، یعنی کس طرح ہم روزہ توڑیں یا کن شرائط کے ساتھ روزہ ٹوٹے گا تو قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے۔ اس میں آپ کو بتایا تھا کہ پہلی شرط تو یہ ہے کہ ادائے رمضان کا روزہ ہو، یعنی جو آپ کا کرنٹ رمضان چل رہا ہو اس کا روزہ توڑا ہو۔ دوسرا یہ کہ نیت رات میں ہی کی ہو، دن میں نہ کی ہو۔ تیسرا یہ کہ قصدن عمدن جان بوجھ کر روزہ توڑا ہو، یعنی روزہ یاد ہے پھر بھی اس کو توڑ رہے ہیں اور جان بوجھ کے توڑ رہے ہیں، خطا نہ ٹوٹا ہو، سہوا اکراہن نہ ہو۔ اور چوتھا کہ کوئی صحیح عذر بھی نہ ہو، بس ویسے ہی تھوڑا سا مطلب یہ کہ بھوک زیادہ لگ رہی ہے، اس سے پریشان ہو کے جیسے بعض لوگ کر لیتے ہیں، یا طلب محسوس ہو رہی ہے، سگریٹ کی، پان کی طلب محسوس ہو رہی تھی، اچھا پیاس تھی لیکن اتنی زیادہ شدت کی نہیں کہ ہلاکی ہو جائے، ہوتی ہے سب کو، گرمی کے اندر پیاس تو لگتی ہے لیکن صبر نہ کر سکا اور اس طریقے سے معاملات کر لیے، تو یہ بھی ایک شرط ہے کہ صحیح عذر نہ موجود نہ ہو۔ پانچویں بتایا تھا کہ جنایت کامل ہو، جنایت مانے جرم بالکل کامل ہونا چاہیے۔ کامل کا مطلب یہ ہے کہ اگر غذا ہے تو ایسی غذا سے روزہ توڑا ہو کہ جس میں لذت پائی جاتی ہو، چنانچہ اگر کسی نے خدا نخواستہ خربوزے کے چھلکے کھا کے روزہ توڑ دیا، انڈے کے چھلکے کھا لیے، کچا انڈا اس کی سفیدی یا زردی اتار لی کہ جس سے طبیعت کراہت کرے،
اگر ایسی چیز سے توڑیں گے تو ہم کہیں گے یہ جنایت کامل نہیں ہے، ناقص ہے۔ تو لذت والی چیز سے توڑا ہو، اسی طریقے سے جسمانی تعلق کے اندر، یعنی غسل واجب کرنے کے اندر جسمانی تعلق جو ہوتا ہے یہ جنایت کو کامل کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی نے حالت روزہ میں جسمانی تعلق کے علاوہ کسی طریقے سے اپنے اوپر غسل کو واجب کیا تو جنایت ناقص کہلائے گی، اس میں قضا ہوتا ہے، کفارہ نہیں۔ گناہگار ہوگا، روزہ ٹوٹے گا، لیکن قضا ہے، کفارہ نہیں۔ ہاں اس میں یہ ضرور یاد رکھیے کہ علماء نے لکھا کہ اگر کوئی اس کو کھیل بنا لے، جیسے اگلا پوائنٹ ہے یہ کہ اللہ کی نافرمانی کا ارادہ بھی پایا جائے، مثال کے طور پہ اس میں یہی ہے کہ ایک دن اس کو پتہ چل گیا کہ جی کراہت والی چیز سے روزہ توڑیں تو صرف قضا ہے، کفارہ نہیں ہوتا، تو کچا انڈا کھا کے روزہ توڑ لیا۔ اگلا دن آیا پھر کچا انڈا کھا کے روزہ توڑ لیا، اس نے کہا یہ تو بڑا اچھا ہے یار، روزہ توڑو، ایک روزے تو بعد میں رکھنا پڑے گا اور کفارہ بھی لازم نہیں ہوگا۔ تو پہلی دفعہ اگر اس نے ایسا کیا ہے یہ کہ جان بوجھ کے توڑا تو اس کو رعایت مل سکتی ہے، لیکن اگر دوسری مرتبہ ایسی کر لیا، تیسری مرتبہ ایسی کر لیا تو پھر یاد رکھیں رعایت نہیں ہے، پھر اس پر قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے۔ تو یہ جو فقہا نے اپنے اجتہاد کے ذریعے بہت سے مسائل ذکر کیے ہیں، یہ لوگوں کو گناہوں پر دلیر کرنے کے لیے اور فراڈی قسم کے لوگوں کو روزہ توڑ کر اپنے نفسانی خواہشات کی تکمیل کرنے کے لیے نہیں لکھے گئے، بلکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص بہت ہی زیادہ نفس و شیطان کے ہاتھوں مجبور ہو کے اس طرح کام کر لیتا ہے، تو یا پھر جیسے جسمانی تعلق میں بیوی کے معاملات ہوتے ہیں وہ ہو گیا تو ایک آدھ دفعہ تو چلے غلطی ہو گئی تو یہ اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے تو اس نے اجازت دے دی، یعنی یہ کفارہ لازم نہیں کیا کہ یہاں پر جنایت کامل نہیں تھی۔ مثال کے طور پر یہ جیسے میں نے عرض کیا یہ نہیں ہے کہ جسمانی تعلق قائم ہو جاؤ کہ جی میں شرمندہ ہوں، بہت زیادہ غلبہ ہو گیا تو ایسا کر لیا تو اس میں کفارہ نہیں ہوگا، یہ تو میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ جنایت کامل ہے تو کفارہ لازم ہے، لیکن مثال کے طور پر اس سے کم درجے کا کوئی معاملہ ہو تو پھر اس میں اسی لیے یہ رکھا ہے کہ کفارہ لازم نہیں ہوگا کہ چلیں جنایت ناقص ہے اور یہ شرمندہ بھی ہے اور توبہ بھی کر رہا ہے تو چلیں اس کو رعایت مل جائے، لیکن اگر کوئی اس کی پھر عادت ہی بنا لے تو پھر اس کے لیے سختی کا حکم ہوگا اور اس کو ساتھ سخت معاملہ کیا جائے گا۔ تو جنایت کامل ہو یعنی جسمانی تعلق قائم ہو یا غذا کے ذریعے اگر توڑا ہے تو لذت والی چیز کے ساتھ توڑا ہو، اسی طرح اگر دوا کھائی ہے، بعض دوائیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو کڑوی قسم کی ہوتی ہیں اور طبیعت کو سخت ناگوار گزرتی ہیں، ان سے اگر روزہ جان بوجھ کر توڑا ہے تو قضا ہے، کفارہ نہیں، بشرطے کہ عادت نہ بنائے۔ لیکن اگر ایسے سیرپ ہیں جو بڑے خوشبودار اور بڑی لذت والے ہیں، وہ حالت روزہ میں پی کر توڑ دیا تو یہ نہیں کہ جی چونکہ دوا ہے تو پھر اس پہ قضا کفارہ نہیں ہوگا، اس میں جنایت کامل ہی کہلائے گی اور قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے۔ اور چھٹا آپ کو بتایا کہ اللہ کی نافرمانی کا ارادہ نہ ہو، یہ اسی طرح ظاہر ہوگا کہ پہلی مرتبہ تو چلے ایک جیسے کراہت والی چیز اس نے کھا لی اور بعد میں نادم ہے، شرمندہ ہے تو اس کو رعایت مل جاتی ہے، لیکن جب دوسرے دن پھر اس نے یہ حرکت کر لی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ارادہ رکھتا ہے، اس کی یہ حرکت ہی چاہے وہ لاکھ قسمیں کھائے کہ میری نیت ایسی نہیں تھی، لیکن اس پہ لازم ہو جائے گا قضا اور کفارہ دونوں۔ اور آخری مسئلہ یہ کہ کسی اگر وہ مفتی صاحب کے قول کو اس نے سنا اور شاید صحیح سمجھ نہ سکا اور اس نے سوچا کہ یہ جو میرے ساتھ عذر یا مجبوری ہے اس کی بنا پر میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی عالم صاحب بیان کر رہے تھے کہ دیکھیں حالت روزہ میں غیبت نہ کریں ورنہ روزہ نہیں رہے گا بالکل، یعنی اس کی روحانیت نہیں رہے گی، لیکن اس نے یہ سمجھا کہ شاید یہ کہہ رہے ہیں غیبت کر لی تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اس نے غیبت کر لی، غلطی سے ہو گئی اور اس نے سوچا ہو اب تو روزہ ٹوٹ گیا تو اس نے کھا پی لیا، تو یہ جو غلط فہمی پیدا ہوئی ہے اس پر قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ لیکن یہ ہونا ہی چاہیے کہ اگر اس طرح کی غلط فہمی پیدا ہو، مثلا آپ میڈیا پہ سن رہے ہیں کسی مفتی صاحب کا کلام سنا، غلط فہمی پیدا ہوئی تو کم از کم کسی اور سے پہلے تصحیح کر لیں۔ لیکن میں نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ جب اپنے فائدے کی بات ہوتی ہے نا تو ادھوری بھی سن کے کہتے ہیں بس ٹھیک ہے بس مسئلہ سمجھ میں آ گیا، اور جب نقصان کی بات ہوتی ہے تو بالکل ایسا جیسے مرغے کی کھال اتار دی جاتی ہے نا، پوری کھال اتار لیتے ہیں اچھی طریقے سے کہ میرا یہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے، نقصان کا معاملہ ہے، شاید کوئی رعایت کا پہلو نکل آئے۔ تو یہ ہمارے ہاں جو صورتحال ہے بڑی دردناک قسم کی صورتحال ہے۔ تو ایک دفعہ میں پھر دوہرا دیتا ہوں کہ قضا اور کفارہ اس وقت لازم ہوں گے، نمبر 1 ادائے رمضان کا روزہ ہو، نمبر 2 رات میں ہی نیت کی ہو، نمبر 3 روزہ جان بوجھ کر عمدن توڑا گیا ہو، چوتھا کوئی صحیح عذر شرعی بھی نہ ہو، نفس کے تابع ہو کر لیا، 5واں جنایت کامل ہو،
یعنی جسمانی تعلق کے ساتھ روزہ توڑا، یا پھر باقاعدہ کوئی اچھی چیز جس سے طبیعت کراہت نہیں کرتی وہ کھائی، یا ایسی دوا پی جس سے کوئی کراہت محسوس نہ ہوتی ہو، اور کوئی صحیح عذر شرعی بھی نہیں تھا، وہ تو پہلے شرط گزر گئی، روزہ گیا۔ اور اللہ کی نافرمانی کا قصد و ارادہ ہو باقاعدہ، یہ بھی ہونا چاہیے، اور کسی مفتی صاحب کے قول کو سن کر غلط فہمی کی بنا پر، یا انہوں نے کوئی حدیث بیان کی اس کی غلط فہمی کی بنا پر روزہ توڑ دیا، تو ایسا بھی نہ ہو۔ یعنی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے مفتی صاحب کا سنا، کسی حدیث کو سنا پھر روزہ توڑا ہو تو اس کو رعایت مل سکتی ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہوا کہ کوئی حدیث وغیرہ نہیں سنی بس توڑ دیا۔ مثال کے طور پہ ایک نوجوان ہے ہٹا کٹا، ادائے رمضان کا روزہ ہے، رات میں نیت کی ہے، روزہ یاد بھی ہے، اور آئس کریم کھالی فریج سے نکال کر، اور کوئی حدیث بھی ذہن کے اندر نہیں ہے، اور کوئی پریشانی نہیں، کوئی سے عذر شرعی نہیں، تو قضا بھی ہوگا اور کفارہ بھی ہوگا، یہ ذہن میں رکھیں۔ اور جب صرف قضا لازم ہوتی ہے، انہی میں سے کچھ شرطیں ختم کرتے جائیں تو پھر کفارہ ہٹ جائے گا اور صرف قضا لازم آئے گی۔ مثال کے طور پر نمبر 1 صرف قضا لازم ہوگی جب ادائے رمضان کے علاوہ کوئی روزہ ہو، جیسے میں نے آپ کو بتایا منت کا روزہ توڑ دیا، نفلی روزہ توڑ دیا، یا قضائے رمضان کر رہا تھا، جیسے بہنوں کے روزے نکل جاتے ہیں وہ قضا کر رہی تھی وہ توڑ دیا جان بوجھ کر، اس پر قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ ادائے رمضان تھا لیکن دن میں نیت کی، رات میں نیت نہیں تھی، دن میں کی، اس پہ صرف قضا ہے۔ تیسرا یہ کہ عذر کے سبب توڑا ہو تو پھر صرف قضا ہے۔ چوتھا یہ کہ خطأً ہو، عمدن نہ ہو، خطأً ہو، یا پانچواں اکراہن ہو۔ چھٹا جنایت ناقص ہو، جنایت ناقص آپ کو بتایا تھا ایسی چیز سے روزہ توڑا کہ جو جس سے طبیعت کراہت کرتی ہو، کوئی صحیح مطلب مجبوری تھی تو دوا کھا لی، خراب قسم کی کڑوی دوا تھی، اور ایسی مجبوری بڑی بھی نہیں تھی لیکن کڑوی دوا کھا لی، اور اسی طریقے سے جسمانی تعلق قائم نہ ہوا، اس سے کم درجے کا کوئی فعل کر کے جان بوجھ کے غسل کو واجب کیا تو اس پہ قضا ہوتی ہے، کفارہ نہیں ہوتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ارادہ نہ ہو، مثلا یہ ایک ہی دفعہ یہ فعل ہوا ہے کہ آدمی نے کراہت والی چیز سے کھا لیا، اگر 2-3 دفعہ کرے گا تو پھر یہ کہیں گے کہ نافرمانی کا ارادہ ہے، تبھی تو بار بار کر رہا ہے، تو ایسا بھی اللہ کی نافرمانی کا ارادہ نہ ہو۔ اور 8واں یہ کہ قے سے روزہ ٹوٹا ہو، جیسے بھی آپ کو بتایا تھا قے سے بھی ٹوٹ جاتا ہے، اس میں وہ تینوں شرطیں جمع ہوں گی، روزہ ٹوٹے گا لیکن اس میں صرف قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہے، چاہے جان بوجھ کے قے کرے آدمی، کیونکہ قے کرنا کوئی طبیعت کو پسند نہیں آتا، اور جب پسند نہیں آتا یہ قابل کراہت چیز ہے تو جنایت کامل نہیں ہوتی۔ جب بھی کراہت والی شے کے ذریعے روزہ ٹوٹے گا جرم کامل نہیں کہلائے گا، تو یہ اس پہ قضا ہے۔ اور اسی طرح کسی مفتی صاحب کو کوئی فتویٰ سنا اور کوئی بات سنی، کوئی حدیث سنی اور غلط فہمی میں مبتلا ہو کر اس کو بنیاد بنا کر روزہ توڑ دیا تو پھر اس پہ صرف قضا ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ امید ہے کہ آپ یہ بات سمجھ گئے ہوں گے، اور کفارے کی میں نے تعریف آپ کو بتائی دی کہ ویسے تو شرع لحاظ سے ایک غلام آزاد کرنا سب سے پہلے ہوتا ہے، لیکن وہ آج کل غلاموں کو دور نہیں، تو پھر 60 روزے لگاتار رکھنا، اور یہ بھی انسان نہ کر سکے، صحیح شرعی مجبوری ہو تو پھر 60 مساکین کو پیٹ بھر کر کھانا کھلانا ہوگا۔